العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ یہ رسم بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بات بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے ہیں اور وہ سوچیں کہ وہ کتنا انہیں یاد کرتے ہیں، اور جب یہ بے رخی یہ دنیا دیکھتے ہیں، یہ نئے رنگی یہ دنیا دیکھتے ہیں، لوگوں کا بھول جانا دیکھتے ہیں، تو مزید دل پر ایک چوٹ لگتی ہے کہ یار جب میں چلا جاؤں گا، جب ہم چلے جائیں گے، تھوڑے دن تک، تھوڑے مہینوں تک، ہو سکتا ہے ایک آدھ سال تک کوئی یاد کرے گا، اس کے بعد کسی کا کچھ رکتا نہیں ہے، دنیا چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے نا، ایک قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، مجھے لگتا تھا میں اہم تھا اور یہی میرا وہم تھا۔ ہمیں لگتا ہے میں بہت اہم آدمی ہوں، میرے جانے سے بڑا فرق پڑ جائے گا، میں نہیں ہوں گا تو بہت لوگوں کو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ یہ بھول ہے ہماری۔ دنیا پہلے سے چل رہی ہے اور اب بھی چلتی رہے گی۔ اب تو اور بے رخی ہو گئی ہے۔ پہلے چلے لوگ ماں باپ کو، مرنے والوں کو بہت یاد کرتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں لوگوں کے بس صرف گھر والے، چونکہ وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، ان کو شاید یاد زیادہ رہتا ہے، باقی دوست احباب دنیا والے تھوڑے عرصے کے بعد سب کی اپنی زندگی ہے، سب کا اپنا معمول ہے، اور یہ ہم سب کو احساس دلاتا ہے کہ میں اور آپ بھی جائیں گے اور پھر شاید دنیا میں یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کچھ ایسا کر کے کیوں نہ جائیں کہ کوئی یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ثواب پہنچائے یا نہ پہنچائے، میں خود ایسا کر کے جاؤں کہ مرنے کے بعد قیامت تک مجھے خود ہی قبر میں ثواب ملتا رہے۔ اصل عقل مندی یہ ہے، جو دوسروں کے آسرے پہ جیتے ہیں نا، کہ میرے مرنے کے بعد بچے ایصال ثواب کریں گے تو دوست کریں گے۔ بھائی میں خود اپنی فکر خود نہیں کر رہا تو میرے مرنے کے بعد کون میری فکر کرے گا؟ ہم سب کی عمر سے چھوٹے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ کبھی قبرستان جا کر چیک کر لینا، آپ کو چھوٹی سی قبر بھی ملے گی۔ وہ چھوٹی قبر کیوں ہوتی ہے؟ وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ جوانوں کی قبر بھی ملے گی، بوڑھوں کی قبر بھی ملے گی۔ ہر ایج کا بندہ آپ کے جاننے والوں میں سے دنیا سے گیا ہوگا، مگر ہم ہیں کہ غفلت کا پردہ ہٹتا ہی نہیں ہے، خیال آتا ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ شعر سارے بولتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، مگر ادراک نہیں ہے، زندگی کے معمولات میں فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بندہ کہے نا یار کہ مجھے موت کی فکر ہو گئی ہے، اب میں تیاری کروں گا موت کی، مگر زبانی خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں۔ کسی کی میت پہ جائیں تو ایسی بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، بھائی اللہ کی مرضی تھی، ہر کسی کو جانا ہے، اپنے کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لیکن جو یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اپنے آپ سے بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی جانا ہے؟ تو نے تیاری کر لی جانے کی؟ آج بھی تو جا سکتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج میں چاہوں گا، یہ موضوع بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، مجھے اندازہ ہے، یار کوئی تھوڑی سی اچھی اچھی باتیں کرو، ہم نعرے لگائیں، ہم جھومیں، اس موضوع پر زیادہ بات کرنا بھی لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ عجیب کہانی ہے، ایسی حقیقت ہے موت، ایسی ریئلٹی ہے موت کہ جس سے انکار نہیں۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مذاہب سے اختلاف ہے، کچھ مذاہب ہیں جو نبی پاک کا معاذ اللہ انکار کرتے ہیں، کچھ قرآن کو نہیں مانتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ کتنے اختلاف ہیں لوگوں میں، دنیا بھر میں الگ الگ قسم کے ریلیجن ہیں، دہریت والے لوگ ہیں، کمیونسٹ لوگ ہیں، عجیب عجیب لوگ ہیں جن کا آپس میں ہمارا بڑا اختلاف ہے۔ معاذ اللہ کچھ لوگ ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، دنیا کا ہر بندہ، عقل مند ہو یا بے وقوف ہو، جناب پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، پاکستانی ہو یا امریکی ہو، all around the world everybody must acknowledge that۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب مانتے ہیں کہ موت آ کر رہے گی۔
کسی کا اختلاف نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی آپ کو دنیا کی قوم ایسی نہیں ملے گی جو کہے نہیں جناب ہمارا ہم نہیں مانتے موت آئے گی. ایوری بڈی، ہر بندہ مانتا ہے. کتنی کمال کی ریئلٹی ہے. اچھا سارے لوگ یہ بھی مانتے کہ پتہ نہیں کب آئے گی. ایک تو ہونا کہ بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں موت آئے گی مگر ہم کو پتا ہے. Nobody knows. کسی کو بھی نہیں پتا کب آئے گی. یہ پتا ہے آئے گی اور بچ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسی ریئلٹی ہے مگر پھر بھی اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ذرا چار دوست مل کر موت پہ بات کرے کہ یار کوئی اور بات کرو یار. کمال ہے آپ نے اور میں نے 1 مہینے بعد لاہور جانا ہو، 2 مہینے بعد یورپ جانا ہو، کسی کو بھی جانا ہو، وہ ابھی سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یار کیسے جائیں گے، فلائٹ کیسی ہوگی، ٹرین کا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں، وہاں جہاز، وہ کرنسی کون سی چلے گی. اچھا صرف نیت کی ہے اور باتیں شروع، ڈسکشن شروع، مشورے شروع. جب تک جائیں گے نہیں روز باتیں کریں گے. ادھر جانا نہیں جانا پتہ نہیں ہے مگر تم روز بات کر رہے ہو. جدھر جانا کنفرم ہے اور کب جانا یہ بھی نہیں پتا. آج بھی جا سکتے ہو. اس کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی ڈسکشن نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. سوچئے. چلے آپ کہتے ہیں یار یہ دعوت اسلامی والے موت پر بہت بات کرتے ہیں، آخرت پر بہت بات کرتے ہیں، بہت ڈراتے ہیں. چلو بھائی ہم اور آپ موت پر بات نہیں کرتے. ہم بات نہیں کریں گے تو کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟ اس حقیقت سے نکل جائیں گے. آنکھیں بند کرنے سے مصیبت جاتی نہیں، فیس تو کرنا ہی پڑے گا. تو آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم سب کی زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے نا وہ ہے موت. آج اس پر کچھ بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کا بیان ہم سب کے دلوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ہم اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا مغرور شخص تھا، بڑا ایروگنٹ تھا، بڑا اس کا کر و فر تھا. ایک بند کمرے میں بیٹھا تھا. اچانک ایک شخص کمرے میں داخل ہوا اور اس مغرور شخص کی طرف لپکا. تو وہ بڑا تکبر والا آدمی تھا. وہ بڑا غصے میں آ گیا اور کہتا کہ تم ہو کون؟ میرے کمرے میں آ کیسے گئے؟ تمہیں آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جو اندر آنے والا شخص تھا وہ کہتا ہے مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے اور میں وہ ہوں جسے کوئی دربان روک نہیں سکتا. میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا. اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا. وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کرو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں. لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ تو فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں. اب وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا. وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کریں. ہائے ہائے. ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا. اگر تم نے، وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے. وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی. ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت وہ آگ نوچ لے گی. یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا. اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی. ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 لاکھ دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے. اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے
समुंदर में जाकर हो जाती है। अल्लाह पाक जो भी इनमें मुसलमान हैं सबकी मगफिरत फरमा। मगर मैंने और आपने इससे इबरत क्या ली कि बंदा वहां पहुंचेगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। एक बार हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा था। आपकी बारगाह में मलकुल मौत आया और उस शख्स को जरा घूर के देखने लगे, वापस चले गए। वो शख्स कहता, हुजूर ये कौन थे जो आए थे और मुझे घूर के देख रहे थे? फरमाया ये मलकुल मौत थे। कहता, हुजूर लगता है मेरी रूह कब्ज करने वाले हैं, आप मेहरबानी करें, आपकी तो हवा पर हुकूमत है, आप हवा को हुक्म दें कि हवा मुझे उड़ाए और मुझे हिंदुस्तान ले जाए। हजरत सुलेमान बैतुल मुकद्दस के इलाके में रहते थे ना, आपने हुक्म फरमाया, हवा ने उस बंदे को उठाया और हिंदुस्तान पहुंचा दिया। कुछ दिनों के बाद फिर मलकुल मौत आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह। आपने फरमाया तुम मेरे साथी को क्यों घूर रहे थे जब आए थे? तो का मैं हैरान था कि मेरे पास ये लिखा हुआ था अल्लाह की तरफ से कि थोड़ी देर बाद मुझे उसकी रूह हिंद में कब्ज करनी है, और वो आपके पास बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा मैंने ही तो हुक्म दिया, और हवा ने उसे हिंद पहुंचाया। और जब वो हिंद पहुंचा तो पर्टिकुलर टाइम पर उसी मकाम पर उसकी रूह को कब्ज कर लिया। हाय हाय हाय, ये है मेरी और आपकी हकीकत। दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, प्लानिंग है कि खत्म नहीं हो रही, फिक्रें हैं कि खत्म नहीं हो रही, हर वक्त बैठे हैं अगला प्लान क्या है, 5 साल का, 10 साल का। एक दुकान है तो 2 दुकानें, एक घर है तो 2 घर, बड़ा घर, हवादार घर है, नौकरी है तो कारोबार करना है, मुल्क से बाहर जाकर जनाब पैसे कमाने, यही सोच है बस। इस पूरे शेड्यूल में मौत कहां है? इस पूरी तैयारी में मौत कहां है? एक दिन होगा कि अचानक उचक लिए जाएंगे। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस कीजिए। और आपको पता है जिस आलम में मैं और आप होंगे, बड़ी मैं अहम बात करने जा रहा हूं। ये आपने देखा ना कि हजरत सुलेमान ने हुक्म फरमाया तो हिंद पहुंचा। कोई कश्ती में था, उसकी मौत वहां थी। कोई समुंदर पानी के अंदर हजारों फीट नीचे जाना तो उसकी मौत वहां लिखी थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं कहीं भी किसी भी मकाम पर मर सकता हूं, मेरी मौत पता नहीं कहां लिखी है। अब जरा गौर कीजिए, हम सब पता है क्या चाहते हैं कि मौत के वक्त हम सजदे में हों। चाहते हैं ना, अल्लाह करे अल्लाह के घर में मौत आए, कलमा पाक पढ़ते हुए मौत आए, तिलावत कुरान करते हुए मौत आए, नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हुए मौत आए। अल्लाह ऐसा करम कर दे कि मदीना मुनव्वरा में मौत आए, गुंबद खजरा के सामने मौत आए। यही तसव्वुरात है ना, एक मुसलमान चाहता यही है कि यार मौत आए तो किसी अच्छे आलम में हो, किसी बड़ी खूबसूरत बावजू नेकी करते करते दुनिया से जाऊं। तमन्ना तो सबकी ये है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा सुबह से शाम तक नमाज ना पढ़े और कहे मौत सजदे में आए, सुबह से शाम तक मस्जिद में ना आए और तमन्ना यह कर रहा है कि मस्जिद में मौत आए, बावुजू रहता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद रख रहा है कि बावुजू मौत आए, कुरान खोलकर पढ़ता ही नहीं है तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देखता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करते हुए मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूं और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूं मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी के बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूं उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूं, टाइम दे मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाएगा। अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना वो काम छोड़ दे। अक्लमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है।
جو ماشاءاللہ 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھتا ہے، جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہے، جو بار بار تسبیح نکال کر تسبیح بھی پڑھتا ہے، درود بھی پڑھتا ہے، جو دکان پر بھی جاتا ہے تو نماز کا ٹائم ہو تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جو حلال روزی کماتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ارے اس کی تو 24 گھنٹے میں کبھی بھی موت آنی ہے، سبحان اللہ۔ وہ رات کو سوتا ہے تو باوضو سوتا ہے، اس نیت سے سوتا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے، رات کو بھی جائے گا تو انشاءاللہ شہید کا مرتبہ پائے گا، دن میں کسی وقت موت آئے گی تو کوئی اچھا ہی کام کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ سوچ لیں کس عالم میں مرنا ہے۔ اچھا ایک اور دل پر چوٹ کرنے والا جملہ سن لو، کون کون چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو؟ ہائے ہائے، فضیلت پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی زبان پر، حدیث کا مضمون ہے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم ہر مسلمان چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ سب چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ پاک زبان پر ہو۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ عجب کہانی ہے ہماری، یقین کریں عجب کہانی ہے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں کلمہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سکرات کو جانتے ہو کیسا ہوگا؟ زبانیں سخت ہو جائیں گی، بندہ اتنی تکلیف میں ہوگا کہ کوئی لفظ ہی نہیں نکلتا منہ سے۔ ہمارا تو بخار میں لفظ نہیں نکلتا، سکرات کی کیا بات کروں میں۔ جس وقت زبانیں بھاری ہوں گی کلمہ کیسے ادا ہوگا جب تم نے زبان کو عادی نہیں بنایا؟ ہاں، ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول میں نے سنا تھا، وہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، جس وقت سکرات کا عالم ہوگا زبان بھاری ہوگی اس وقت بھی کلمہ جاری ہو جائے گا۔ مبارک ہونے جو روز کلمہ پاک کم از کم ایک تسبیح تو پڑھ لیا کرے یار۔ 100 بار کلمہ پڑھنے میں دیری کتنی لگتی ہے؟ کلمہ پاک اچھا، افضل الذکر، حدیث پاک میں کہا گیا سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کتنا کرتے ہیں ہم؟ سوچے نا، ہم اب اپنے آپ کو کتنا دور رکھے ہوئے ہیں اپنی موت کی تیاری سے، اپنی آخرت کی تیاری سے، اپنی قبر کو روشن کرنے کی تیاری سے۔ نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ایسا۔ صرف دنیا نہیں ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا، قرآن کہتا ہے، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہو نا، قرآن میں رب کیا فرماتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا فرمایا رب نے؟ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ میں اور آپ جو آئے نا دنیا میں، واٹ از دا ریزن؟ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیک کیا جائے کون اچھے کام کر کے آتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ آپ کہیں یار اتنا بڑا ٹیسٹ؟ ہاں، یہ 50 60 70 سال کا ٹیسٹ ہے، اور اس کے بعد جو اچھے اعمال لے کر جائے گا، 3-4 گھنٹے کے امتحان کے بعد ایک کلاس آگے بڑھتے ہو نا، ایک آپ کا درجہ آگے بڑھتا ہے۔ تھوڑا ٹیسٹ بڑا ہے مگر انعام ایسا ہے کہ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اگر جنت میں جانا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صحابی رسول حضرت طارق محاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں